فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين.
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے سورہ زخرف ہم یہاں ہمارے زیر مطالعہ ہے، 3 رکوع ابھی ہم 4 رکوع مکمل نہیں کر سکے تھے، چند آیات رہ گئی تھی، ان کی تلاوت کی ہے، اور 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات۔ مکی صورت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ اسلوب آپ کو بڑا نمایاں نظر آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دیتے ہوئے قرآن کی بات، توحید کی بات کہتے، کم و بیش 7-8 برس ہو چکے، لیکن جو بھی مکہ میں آباد تھے، جو اولین مخاطب تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھے، سوائے چند سعید روحیں تھی کہ جو حضور پر ایمان لے آئیں، بالکل اول دور میں بھی لے آئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک اکثریت انہی لوگوں کی تھی کہ جو ڈھٹائی پر اور اپنی اسی ضد کے اوپر اڑے رہے۔ تو یہ پس منظر ہوتا ہے عام طور پر مکی صورتوں کا، لہٰذا انہیں بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک معرفت انسان کے اندر رکھ دی ہے، ذرا وہ اپنے دل کی گہرائی میں جا کر ذرا سوچے اور غور کرے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے۔ جیسے کہ بڑی منطقی دلیل قرآن حکیم نے بھی دی کہ اگر اس کائنات کے کئی خدا ہوتے تو بہت بڑا فساد رونما ہو چکا ہوتا ہے، یہ تو ایک ہی ہستی، ایک ہی ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے۔ جو آیات پچھلی مرتبہ پڑھی تھی اس میں خاص طور پر ایک آیت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال اس کا تعلق ہم سے بھی ہے اور ظاہر آنے والے دور کے ہر مسلمان سے ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا، جو رحمان کو بھول گیا، جو بھلا بیٹھا اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو، نقیض لہو شیطان، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایک شیطان۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب تک انسان جو ہے اپنے رب کی یاد کو دل میں موجود رکھے گا اس وقت تک شیطان دور رہے گا، لیکن جیسے ہی انسان کا دل اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے، شیطان جو ہے جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، وہ دھوکنے کی طرح وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے۔ وہ حدیث بارہا میں نے آپ کو سنائی، ہمیں اسے اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے۔ واقعتاً جب انسان کا دل اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی تھوتنی کے ذریعے وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے، گویا کہ کوئی بہت بڑا مونسٹر ہے یا یہ کوئی عفریت ہے کہ جس کی ایک تھوتنی بھی ہے۔ وہ منتظر رہتا ہے کہ جیسے ہی انسان اپنے رب کی یاد سے غافل ہو، رب کی یاد اس کے دل سے نکل جائے، اور اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں آپ کو معلوم ہے، قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، پھر یہ کہ احادیث مبارکہ ہیں، اذکار مسنونہ ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، غالباً 8ویں جماعت میں تھے تو ہم نے بھی پڑھی تھی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے افضل ترین ذکر تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کلمہ توحید ہے نا، اور شہادت اس بات کی واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح وہ جو ذکر ہے جس کے اندر کتنے ہی گویا کہ ذکر جمع ہو گئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، وہی افضل ذکر بھی آ گئے اس میں، واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس کے اندر ایک بڑی تاثیر ہوتی ہے، انسان اگر اس کا ورد بھی کرتا رہے، اس کی زبان پر رہے، اور وہ شعوری طور پر کوشش کرے کہ میرے دل میں اللہ کی یاد موجود رہے۔ مجھے یاد آیا جیسا کہ والد صاحب ذکر کیا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، کسی مجذوب کا قول ہے، کسی درویش کا قول ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ انسان کے جو سانس بھی، دم تو سانس کو کہتے ہیں نا، یہ جو لمحات بھی غفلت میں گزر گئے تو اس نے وہ لمحات اصلاً ایک اعتبار سے کفر میں بسر کیے۔ یہ کفر وہ نہیں ہے جسے ہم اصطلاحاً کفر کہتے ہیں کہ اسے کافر قرار دے دیا جائے، لیکن حقیقتاً اس لیے کیا گویا کہ پورا موقع مل گیا اس شیطان لعین کو، اس خناس کو
کہ وسوسہ اندازی کرے گا، اور انسان کے اندر جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بڑے سے بڑا کوئی شخص ہو، پہنچا ہوا شخص ہو، لیکن یہ کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بالکل یہ نہ سمجھے کہ شیطان مجھ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کی ذریت جو ہے وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، وہاں سے تم پر حملہ کرتے ہیں جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوتا۔ تو من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہو گیا، ایک تو وہ ذکر ہے کہ جو ہم زبان کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کہتا ہے نا نماز کو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی تو ذکر ہے۔ نماز کا سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ ٹھیک ہے اعلیٰ ترین رکن اس کا سجدہ ہے، لیکن طویل ترین آپ قیام کی حالت میں ہے، قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں جو الذکر ہے ہی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ شیاطین تو وہ ہیں کہ جو اس رستے سے جو اللہ کا رستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس سے بچلانے کے درپے رہتے ہیں، روکتے ہیں، سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس شخص کو کہ جو ان کے داؤ میں آ جاتا ہے اسے بڑا اطمینان دلا دیتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم نے تو فلاں نیکی بھی جو ہے اپنے پاس ذخیرہ کر رکھی ہے، فلاں معاملہ بھی ہم کر رہے ہیں، فلاں ہاسپٹل جو ہے اس میں چیریٹی کے مد میں ہم اتنا کچھ دے رہے ہیں، ہر سال عمرہ بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہے کہ جو گویا کہ شیطان وہ جو اصل کاز ہے، جو حرام و حلال کی تمیز ہے، اس سے بھی غافل کرتا ہے، اور پھر جو سب سے بڑا کاز ہے کہ جس دین کو تم نے اپنایا ہے، جس کو اپنے لیے صحیح سمجھا ہے، تو انسان کی شرافت اور مروت کا تقاضا بھی تو یہ ہے نا کہ اس دین کو اپنے اہل و عیال، اپنے اعزہ و اقارب، اپنے قریب ترین کے حلقے، اور پھر یہ کہ بالآخر اس روئے ارضی پر اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے آج کے آیات کی طرف۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان بہروں کو سنوائیں گے؟ آپ قرآن تو پڑھ رہے ہیں، قرآن انہیں سنا رہے ہیں، اور اپنی زبان سے ان کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر تاثیر تو کسی میں ہو نہیں سکتی۔ وہ ذات کے جس پر خود قرآن نازل ہوا ہو، اگر وہ قرآن لوگوں تک پہنچا رہی ہو بذات خود، تو اس سے بڑھ کر کون سی شے ہوگی کہ جو انسان کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ کہ قرآن انہیں کہتا ہے کہ اصل میں بہرے ہو چکے ہیں، یہ حیوانی کان تو ان کے موجود ہیں اور تمام آوازیں وہ سنتے ہیں، لیکن اس حق کی بات کو سننے کو تیار نہیں، یا یہ کہ سنتے ہیں لیکن اسے درخور اعتنائی نہیں سمجھتے۔ عام طور میں محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، اس سے اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے ایک کان سے سنا اور اسی سے نکال دیا، گویا کہ دوسرے کان تک پہنچنے میں جو کہ تھوڑا بہت کوئی امکان ہے کہ شاید کوئی بات جو ہے اس کی سمجھ میں آ جائے یا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کر دے، اس کا بھی موقع نہیں، سنی انسنی کر دینا۔ سنا بھی ہے لیکن یہ کہ یوں ہے گویا کہ آپ نے بات سنی نہیں۔ تو ان لوگوں کو تو قرآن کہتا ہے یہ اصل میں بہرے ہیں، اندھے ہیں، بظاہر آنکھیں موجود ہیں لیکن یہ کہ اس کائنات پر غور و فکر نہیں کرتے، اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ ان اندھوں کو ہدایت دیں گے اور ان بہروں کو سنائیں گے؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ لوگ کہ جو دور کی گمراہی میں جا چکے، اب ان کا کوئی امکان نہیں ہے، جسے قرآن حکیم کہتا ہے نا کہ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ان کے دل جو ہے مہر بند کر دیے گئے۔ فی ضلال مبین، وہ بہت دور کی بہت کھلی گمراہی میں جا چکے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو اپنی طرف بلا لیں یا یہ کہ آپ کو ان سے لے جائیں، آخر جو بھی نبی اور رسول آئے وہ انسان ہے، ایک عمر طویل اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو 950 برس عطا فرمائے، تو اکثر و بیشتر جو اپنے پڑھا بھی ہوگا کہ انبیاء کی عمر جو ہے 60 62 63 64 65 برس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، آپ کو وفات دے دیں، آپ کو اٹھا لیں ان میں سے، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ
فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہم ان سے تو انتقام لیں گے۔ کتنے ہی نبیوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی روح رعایت اس اعتبار سے نہیں کی گئی کہ پوری طرح پلاننگ کر لی گئی تھی، اور بہت سے نوجوانوں کو جو مختلف قبائل سے متعلق تھے انہیں جمع کر کے گویا کہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جب صبح منہ اندھیرے حضور باہر نکلیں گے کہ بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے تو یک بار ہی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو یہ پلاننگ تو ہو چکی تھی۔ تو فَإِنَّا مُنْتَقِمُونَ، اگر ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں، آپ کو بلا لیں اپنے پاس، تو ہم تو انہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم انہیں انتقام لے کر رہیں گے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا یہ کہ جس شے کا ہم نے انہیں وعید سنائی ہے ہم آپ کو وہ دکھا ہی دیں۔ وعید کا لفظ عام طور پر آیا ہے مکی صورتوں میں عذاب کے لیے، جو بھی رسول آتا تھا تو وہ دھمکی دیتا تھا اس اعتبار سے کہ اگر تم نے اللہ کو اپنا رب نہ مانا تو اللہ کا عذاب تمہارا منتظر ہے، تمہیں نسیہ منسیہ کر دے گا، یہ دھمکی ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ یہ بار بار کی دھمکیاں سننے کے بعد جو ہے قوم کا رد عمل کیا تھا، سورہ عنکبوت میں 2 مرتبہ ریپیٹڈلی آیا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ بہت جلدی بتا رہا ہے عذاب کے بارے میں، وہ عذاب کی جس کی دھمکی آپ انہیں سنا رہے ہیں، جس کی وعید سنا رہے ہیں، اب یہ گویا کہ کھلے دل کے ساتھ کھلے ہاتھوں سے ویلکم کرنے کو تیار ہیں، لے آئیے وہ عذاب۔ اس لیے کہ وہ جو محاورہ ہے نا، شیر آیا شیر آیا شیر آیا، بار بار کی دھمکیوں کے بعد موجود عذاب تو آئے نہیں۔ اور قرآن میں حکیم میں تو اس حد تک بات کی گئی ہے کہ جس کا مفہوم یہ آیا، بات اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کہ رسول بھی کسی درجے میں مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، تو گویا کہ ان کے اوپر بھی ایک غلبہ ہوتا ہے مایوسی کا۔ قوم جو ہے اپنی اس سرکشی کے اندر اور اپنی بدکرداری میں آخری انتہا کو پہنچ چکی ہے، لہذا قرآن میں جو کہا گیا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم تو اپنے رسولوں کی لازماً مدد کریں گے۔ متى نصر اللہ، جب آزمائشیں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے تھے رسول وقت پر، اور رسول خود بھی اس درجے تنگ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، چیخ اٹھتا ہے متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو یہ انداز قرآن حکیم نے استعمال کیا۔ تو جیسا کہ وہ یہ کہ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، یہ الفاظ جو ہیں پھر میرے ذہن میں بار بار آ رہے ہیں لیکن اس کے صحیح جو کنونویشن نہیں آ رہی، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا یہ کہ ہم آپ کو دکھا ہی دیں جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا، عذاب ان پر آ جائے۔ یا ایک وعدہ اور بھی ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، یہ اس کا بالکل تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ اللہ کی مدد آ کر رہے گی اور فتح بالکل قریب ہے، یہ بھی تو اللہ کا وعدہ ہے نا۔ رسولوں کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہمیشہ سے رہا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، یہ بات تو میں نے طے کر دی ہے، یہ لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے۔ ہاں اگرچہ قوم کو آزمائش کی بھٹیوں سے ضرور گزارا جائے گا، یہ رسول بھی بالکل مایوس ہو جائیں گے، وہ بھی پکار اٹھیں گے متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا یہ کہ ہم آپ کو دکھا دیں وہ کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، وہ وعید بھی مراد ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی قوم جو ہے ہلاک کر دی جائے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے قوم لوط پر جو پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور تلپٹ کر دی گئی، حضرت صالح کے سامنے قوم سمود کا جو حشر ہوا۔ یا یہ کہ ہم نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے کہ ہم آپ کو لازماً فتح یاب کریں گے، ایک دن آئے گا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہمیں ان کے اوپر پورا غلبہ حاصل ہے۔ اب دیکھیں کہاں اللہ کی ذات کی جو خالق کائنات ہے، اس پورے رب ہے اس پوری کائنات کا، کہاں انسان، جسے آپ کہیے کہ کوئی نسبت و تناسب ہی نہیں، لیکن انسان پر جب سرکشی اور بغاوت اس کے اوپر سوار ہوتی ہے نا تو وہ اللہ کا مد مقابل بن جاتا ہے۔ فرعون نے بھی تو کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ،
تو یہاں گویا کہ پھر قرآن حکیم میں وہ اصطلاح استعمال، انا منتقمون، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ حالانکہ عام طور پر انتقام جو ہے لیا جاتا ہے کوئی برابر کی چوٹ تو ہو، یہاں تو کوئی نسبت و تناسب ہی نہیں ہے۔ کیا انسان جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ گندگی کا ایک کیڑا ہے، اس کی اس سے زیادہ تو حیثیت ہے نہیں۔ کہاں رب کائنات، اس کی ہم ذات اور اس کی صفات کی گناہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارا چھوٹا سا ذہن جو ہے متحمل ہی نہیں ہو سکتا اپنے رب کی وہ معرفت حاصل کر سکتے، جیسے کہ حضور نے فرمایا اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تجھے پہچان سکیں جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے۔ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے رب ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انسان ہی نا، لیکن ہم اپنے فہم و ادراک کا کوئی نسبت و تناسب حضور کے ساتھ ہی نہیں کر سکتے، کجا اللہ کی ذات۔ تو اما نرینک او نرین الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون فاستمسک بالذی اوحی الیک۔ یہ بار بار جو مکی صورتوں میں جسے آپ کا یہ ہیمر کیا جاتا ہے کہ جو قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اور جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں اس سے جڑ جائیے۔ فاستمسک، اسی کے بالکل ہم وزن لفظ ہے جو قرآن استعمال کرتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بلکہ سورہ آل عمران میں اس آیت سے 2 آیات پہلے غالباً وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ جو شخص بھی اللہ سے جڑ گیا، اللہ کو حصی وجود تو نہیں ہے کہ جسے جوڑا جائے، یہ قرآن موجود ہے، کلام اللہ کا ہمارے پاس موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص بھی جڑ گیا، چمٹ گیا اللہ کے ساتھ، مراد کیا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا، اسے تو اللہ نے راہ یاد کر دیا۔ گارنٹی ہے اس بات کی کہ جو قرآن حکیم کے ساتھ جس کا تمسک جو یہاں الفاظ آئے یا اعتصام اگر قرآن حکیم کے ساتھ ہو جائے تو اس کی ہدایت کی گارنٹی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو بڑی خوبصورت حدیث ہے، بارہا اس کا حوالہ، اس کے آخری الفاظ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس شخص نے قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا۔ قرآن سچ ہے تو قرآن کی بنیاد پر بات۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ بہت سی ایسی گمراہ کن تحریکیں ہیں کہ جو شروع ہیں قرآن سے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں یہ بھی تو ہے نا کہ اس میں جو آیات محکمات ہیں، جو شخص اس کے اوپر پوری طرح جازم رہتا ہے وہ ہدایت پر ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، ہاں قرآن حکیم میں کچھ متشابہ آیات بھی موجود ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، کوئی بیماری، کوئی مرض ہوتا ہے، تو وہ ان آیات کو جو آیات متشابہات ہیں ان کو فوکس کر بیٹھتے ہیں اور اسی بنیاد پر گمراہی کے رستے پر چل پڑتے ہیں، گمراہی کی تحریکیں اٹھا دیتے ہیں قرآن کی بنیاد پر۔ تو فاستمسک بالذی اوحی الیک، جیسے کہ میں نے عرض کیا اعتصام کا لفظ بھی اسی معنی میں ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، مضبوطی سے اس کے تعلق کو قائم کر لو۔ اسی طرح سورہ حج کے آخر میں جو فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ۔ تو فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صرف آپ ہی سے خطاب نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص جو حضور پر ایمان رکھتا ہے، میں اور آپ بھی تو ان میں شامل ہیں نا۔ تو جو شے آپ پر وحی کے ذریعے نازل کر دی گئی ہے، آپ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجئے اس کے ساتھ، چمٹ جائیے اس کے ساتھ۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہی حدیث کا جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، من قال به صدق، جس شخص نے اس قرآن کی بات بنیاد پر کوئی بات کی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل به اجر،
اور جس نے قرآن کی ہدایت پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، اسے لازماً اجر دیا جائے گا۔ ہاں یہ نہ ہو کہ اس کے عمل کے اندر کوئی ریاکاری موجود ہو، خود نمائی ہو، اپنی نیکی کا چرچا کرنا کہیں مقصود ہو، وہ تو پھر نیت کا معاملہ آ گیا نا۔ انما الاعمال بالنیات من عمل به اجرا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ اور جو شخص بھی قرآن حکیم کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دینے والا بن گیا، بلانے والا بن گیا، داعی بن گیا، داعی بالقرآن، ہدی الی صراط مستقیم، تو یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کی پھر ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر گامزن فرما دے گا۔ وہی بات کی گئی فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، خوب مضبوطی سے اسے تھام لو۔ انک علی صراط مستقیم، یقین آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اصل میں یہ قرآن تو ایک بہت عظیم نصیحت نامہ ہے، ذکر لک، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ ظاہر قرآن حکیم ہی تھا نا کہ جو اصل میں ایمان کی مضبوطی کا جذبہ تھا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور آخر میں کیا فرمایا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ جو قرآن حکیم میں جو شے آپ پر نازل کی گئی ہے آپ پڑھیے، جو وحی کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، نماز کو قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن، درمیان میں وہ مضمون بھی آ گیا کہ نماز اگر واقعتاً نماز ہے تو وہ لازماً فحش سے اور بے حیائی سے روکے گی، اور اسی کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ اگر وہ نہیں روک رہی، انسان کی زندگی میں فسق و فجور اور بے حیائی یہ چیزیں موجود ہیں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ حقیقی نماز نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز حقیقتاً نماز ہوگی تو لازماً وہ منکرات پر، گناہوں سے بھی روکے گی اور فحش اور بے حیائی کے کاموں سے بھی روکے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑا تو اللہ کا ذکر ہے جو سب سے بڑا سہارا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی یاد دہانی بھی ہے، اور یہاں اس کا ترجمہ یہ کیا گیا یہ مذکور ہے آپ کا، اس میں آپ کا ذکر موجود ہے، یہ آپ پر نازل کیا گیا۔ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ نصیحت نامہ ہے آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب پھر پوچھا جائے گا سب سے۔ اور یہاں سب سے مراد وہ نہیں ہے کہ جن تک قرآن کی بات پہنچ گئی ان سے پوچھا جائے گا کہ بات سنی تھی، سمجھ میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی، اگر آئی تھی تو پھر عمل کیوں نہیں کیا۔ یہ عمل ہی ہے نا اصل میں سب سے کٹھن وادی۔ انسان کا دل خواہ کتنی ہی گواہی دے دے کہ بات سچ ہے، بات حق ہے، بات بالکل صحیح ہے، مطابق فطرت ہے، لیکن عمل کی وادی میں قدم رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، وہاں آزمائشیں ہیں، وہاں امتحانات ہیں۔ اور دنیا سجن المومن، یہ دنیا جو ہے وہ تو مومن کے لیے ایک قید خانے کی مانند ہے، پابندیاں ہیں، لمیٹیشنز ہیں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ خلاف شریعت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سب سے پوچھا جائے گا۔ اور یہاں تو خاص طور پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ صرف امتیوں سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جس نبی اور رسول کو ہم نے جس قوم کی طرف بھیجا اس نبی اور رسول سے بھی سوال کیا جائے گا۔ الفاظ کیا ہیں؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ مضارع کے شروع میں جو ہے وہ لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد، وَلَنَسْأَلَنَّ، یہ آخر میں نون کے اوپر تشدید ہے نا، اس سے زیادہ مبالغہ کسی شے میں ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ تاکید اور مؤکد کلام ممکن نہیں ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لازماً کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف بھیجا گیا نبیوں اور رسولوں کو۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مرسلین، مرسل کون ہے؟ جنہیں بھیجا گیا، جو رسول وقت تھے، ان سے بھی پوچھیں گے۔
جو پیغام ہم نے آپ تک پہنچایا تھا، اپنا جو کلام آپ تک ہم نے منتقل کیا تھا، اسے بلا کم و کاس پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس میں کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ نے بھی تو پورا زور لگایا تھا نا، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا تھوڑی سی نرمی اختیار کریں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے، اپنا تشدد، اپنی پرسیکیوشن ہر شے روک لیں گے، لیکن آپ اپنے موقف میں کوئی نرمی اختیار کر لیں بس۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تو کہیں ان کے دباؤ میں آ کر یا کسی لالچ کے تحت کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ تو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، وہی بات یہاں فرمائے گی فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہاں اگرچہ واحد میں سوال ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوچھئے ان رسولوں سے کہ جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا۔ اب یہ پوچھنا رو در رو تو ممکن نہیں ہے، ہاں ہم یہ جانتے ہیں، احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے کہ شب معراج جب حضور تشریف لے گئے تھے تو مسجد اقصیٰ میں آپ نے جو نماز پڑھائی تھی تو تمام انبیاء و رسول نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی تھی۔ لیکن یہ جو فرمایا گیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ذرا پوچھ لیجئے ان رسولوں سے کہ جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے۔ اب یہاں کیا شے مراد ہے کہ جن رسولوں کو بھی ہم نے بھیجا ہے ان پر جو صحیفے نازل کیے گئے، کیا ان میں کہیں کوئی مشرکانہ بات یا توحید کے منافی کوئی بات موجود ہے؟ حق جو ہے وہ موجود رہا ہمیشہ سے، اگرچہ اسے پھرچ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو پوری، جسے آپ کہیے کہ اہتمام کے ساتھ جو ہے تورات سے نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن بہت سی جگہ پھر بھی باقی رہ گئی جہاں اور کوئی اس کا جو ہے مفہوم سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ وہ داخل ہوں گے فاتح کی حیثیت سے۔ یہ 10,000 کون تھے؟ صحابہ کرام تھے جو حضور کی جلوہ میں داخل ہوئے تھے مکے میں فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ الفاظ تو آج بھی موجود ہیں۔ وہ آنے والا آئے گا وہ کون ہوگا؟ فارقبید کا لفظ بھی موجود ہے جو عبرانی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں the most praised one، کہ جس کی سب سے بڑھ کر تعریف کی جائے، جو اصلاً ترجمہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیزیں بہرحال حق موجود رہتا ہے۔ تو گویا کہ ایک تو یہ بھی مراد ہے کہ وہ صحیفے جو ہیں کہیں ان میں دیکھیں، انہیں کھنگال لیں خوب اچھی طرح، کہیں ان میں کوئی بات ایسی موجود ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے، یا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے تھے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اولین مخاطب جو ہیں حضور کے وہ تو مشرکین عرب ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ تو وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ایک مفہوم تو یہ بھی ہے، اور دوسرے یہ کہ بہرحال انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء، جیسے کہ حدیث ہے اگرچہ شاید صحت کے اعتبار سے اتنی پختہ نہیں ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، لیکن مفہوم صحیح ہے کہ میری امت کے جو علماء حق ہیں، ایک علماء سو ہیں جن کا اصل پیش نظر جو کام ہے وہ تفرقہ پیدا کرنا ہے اور اپنے مفادات حاصل کرنا ہے، اور اکثریت ہمیشہ انہی کی رہی۔ لیکن ہم علماء حق کے وجود کے بھی منکر نہیں ہیں، یقیناً ہوتے ہیں۔ تو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ گویا کہ انبیاء جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ان کی مانند ہیں۔ اس سے یہ مفہوم ہم نہیں لے سکتے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، نبی تو معصوم ہوگا، تو علماء تو معصوم نہیں ہوتے۔ اور علماء یہود کے اوپر جو پھر چارج شیٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر، یحرفون الکلم عن مواضع، تورات کے ٹھیکیدار تو یہ تھے نا، لہٰذا آیات کے اندر رد و بدل کر دینا، ادھر کا ادھر کر دینا، سیاق و سباق سے کاٹ دینا، اس میں تحریف کر دینا، ہر شے کے مرتکب ہوئے علماء یہود۔ تو گویا کہ وہ علماء جو واقعی راسخ العقیدہ علماء ہے، قرآن حکیم نفی نہیں کرتا، قرآن میں وہ آیات موجود ہیں، منہم قسیسین و رہبان، انہی اہل کتاب کے اندر بڑے اللہ والے بھی موجود ہیں، حق پر قائم رہنے والے بھی موجود ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ۔
ان میں ایسے امانت دار لوگ بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں سونا امانت رکھوا دیں تو اس میں ایک رتی کے تو خیانت نہیں کریں گے. قرآن تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کی، اور بھی بہت سی آیات ایسی ہیں. تو وہ لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ واقعتاً کیا اللہ تعالیٰ کے صحیفوں میں کہیں یہ بات موجود تھی کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہیں؟ اور ایک فرقہ وہ بھی ہے جنہوں نے یہاں سے بالکل گمراہی کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن حکیم کی آیات سے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ گمراہی بھی لے جاتے ہیں، اس رستے پر پڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ بعض انبیاء سے یہ جو کہا گیا تو اس کے معنی کیا ہیں کہ نبی جو ہے ان سے ان کی قبروں پر جا کر پوچھا جا سکتا ہے اور وہ جواب دے سکتے ہیں. گویا کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حیات انہیں حاصل ہے، اول تو ہر شخص کے جو اس دنیا سے چلا گیا ایک حیات اسے مل گئی، یا تو علیین میں ہے یا معاذ اللہ سجین میں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہاں سے انہوں نے گویا کہ قبر پرستی کے اوپر بھی جو ہے ردے پر ردہ رکھنے لگے کہ جا کر وہاں ان کی قبروں سے انہیں جا کر سوال کرو، وہ تمہیں جواب بھی دیں گے. معاذ اللہ، یہ بہت دور کی گمراہی ہے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. تو ان سے ذرا پوچھئے ان کے علماء سے یا ان کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھیے کہ کہیں موجود ہے کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی آلہہ ایسے موجود ہیں کہ جن کی عبادت کی جا سکے، جو ان کی حاجت روا ہوں، جو مشکل کشا ہوں، جو انہیں اولاد دینے والے ہوں، جو بارشوں کے برسانے والے ہوں. جبکہ ان میں سے ہر شخص کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہی حد درجے تک لازماً یہ کہیں گے، موقع ترین کلام کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے سوال کیجیے آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے اور اس مردہ زمین کو زندہ کون کر دیتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے اللہ. تو اتنی ان کے اندر بھی ہمت نہیں ہے کہ اپنی زبان کو استعمال کر سکے اور کہیں کہ فلاں دیوی یا فلاں دیوتا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے. اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے نا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی تو دی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. اب دیکھیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تعداد آیات کے اعتبار سے تقریباً 550 بلکہ 650 کے قریب آیات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہیں. یہاں پھر ان کا ذکر آ رہا ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا بِآیاتنا، اپنی بہت سی نشانیوں کے ساتھ. آیاتنا یہ جمع کا صیغہ ہے. قرآن حکیم عام طور پر جو ایمفیسائز کرتا ہے تو وہ 2 نشانیوں کا ذکر کرتا ہے. ایک تو ید بیضا ہے، اور خاص طور پر جب کوہ طور سے خلعت رسالت سے نوازے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے یہی 2 عطا فرمائی تھی کہ اپنے اس عصا کو زمین پر ڈالو، یہ ایک چلتا ہوا اژدہا بن جائے گا، سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. اور اپنے بغل میں یا گریبان میں ڈال کر ہاتھ کو باہر نکالو تو سورج کی طرح دمکتا ہوا ہاتھ ہوگا. ید بیضا اور عصائے موسیٰ. لیکن سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات، 9 نشانیاں عطا فرمائے. 9 کا لفظ بھی آ گیا. اب وہاں مختلف مقامات کو جب جمع کیا گیا، سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ اعراف ہے، اور خاص طور پر سورہ اعراف کا تو میں نے یہاں نوٹ بھی کیا تھا. وہ آیات میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھ کر بھی سنا دوں، اس لیے کہ بہت ہی انطباق ہے ان آیات کا ان آیات کا جو آج ہمارے زیر درس ہیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب بنی اسرائیل کی طرف کوئی اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے، خوشحالی ہے، بڑی فراوانی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو ہماری وجہ سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اور جب ان کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی تھی، کسی آزمائش میں اللہ مبتلا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے، منسوب کرتے تھے، یہ تو اصل میں موسیٰ کی نحوست ہے، معاذ اللہ، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے معبود ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے کہ یہ بات وہ کہہ رہا ہے جو ان معبودوں کے خلاف ہے، لہذا ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی، ہمارے اوپر یہ ناگہانی آفت آ گئی. اب اس کی 2 آیات میں چھوڑ کر، اس لیے کہ وقت اس میں نکل جائے گا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ. اب ان کا یہ طرز عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر پے در پے طوفان بھیجے.
شدید بارشیں ہیں، طوفان ہے، باد و باراں ہے، کھڑی فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی، یہ عذاب اللہ کا۔ والجراد، اور ٹڈی دل ایسے بھیجے ہیں کہ جو اگر فصلیں اگی ہوئی تھی اور ہری بھری ان میں سے کھیت نظر آ رہے تھے وہ سب کو چٹ کر گئی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو، لیکن یہ کہ مجھے تو بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے، یہ میرے خیال ہے کوئی 1962-63 کی بات تھی، کراچی میں ہم ہوا کرتے تھے، تو اس موقع پر ٹڈی دل ایک دفعہ آیا تھا کراچی میں، اور ہم اس وقت جو دیکھ رہے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ کالی گھٹا آ رہی ہے، لیکن وہ گھٹا نہیں تھی، وہ ایک طوفان تھا، پتہ نہیں کہاں سے وہ ریگستان سے اڑے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے لوکسٹ جس کو کہتے ہیں، گراس ہاپرز، وہ پھر آ کر جو بیٹھتے تو جو بھی کوئی سبز شے تھی، مطلب یہ کھانے والی چیز، پتے، ہر ایک کو چٹ کر جاتے تھے۔ تو وہ آئے اور آ کر جو ہے وہ تمام بیٹھے، اس میں بہت ہی حافظے کے اندر تھوڑی سی چیزیں محفوظ ہیں، اس کے بعد چٹ کر گئے سب کچھ۔ تو یہ جراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پر، بنی اسرائیل پر بھیجے، ٹڈی دل کا عذاب۔ والقمل، اور یہ سسریاں جو ہوتی ہیں، چچڑیاں، یہ جوئیں ہیں، کھٹمل ہیں، ان کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب۔ معلوم ہوا کہ ہم قدم رکھنے کی جگہ نہیں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہے، یہ بھی تو عذاب کی شکل ہے نا۔ والدم، اور اسی طرح خون کی بارش ہو رہی ہے کہ ریزروائر نے اپنے لیے پانی جمع کیا اور صبح کھول کر دیکھا تو سب کا سب خون کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے، کیا بیتی ہوگی ان لوگوں کے اوپر، یہ عذاب قرآن میں ذکر موجود ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بڑی آیات اور نشانیاں تھیں کہ جو ہم نے ان کے پاس بھیجی۔ تو گویا کہ 5-6 تو اسی آیت میں آگے جو کہا گیا نا سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات عطا فرمائی تھی، 9 نشانیاں، 9 معجزات، اور اس میں 2 اور ایڈ کر لیجیے، عصائے موسیٰ، وہ جو اژدہے کی شکل میں، اور وہی اصل میں سبب بنا تھا جب فرعون نے پورے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کر لیا اور پھر ان کا مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہی عصا تھا کہ جو سب کو نگل گیا، فاتح ہو گئے حضرت موسیٰ، اور تمام جادوگر بے ساختہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ قرآن میں 3-4 مقامات پر اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ہم نے بڑی نشانیاں، بڑے معجزات، بڑے عذاب ان پر بھیجے تھے، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور ان کے سرداروں کی طرف جو اس کے درباری تھے۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں، فرستادہ ہوں اس ذات کی طرف سے، اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ بِآيَاتِنَا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچ گئے، وہ تمام نشانیاں، وہ 2 نشانیاں جن کا قرآن میں بہت سے مقامات پر ذکر ہے، وہ عصائے موسیٰ ہے، ید بیضا ہے، اور اس کے علاوہ اور یہ جو مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آتا رہا، اذا ہم یضحکون، تو یہی تھے فرعونی کے جو اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانے لگے، کہ معلوم ہوتا ہے یہ تو کوئی نظر بندی انہوں نے کی ہے، جب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عصا اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، پھنکار رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن اصلاً ہے نہیں، بلکہ ہماری نظر کو بند کر دیا ہے موسیٰ نے۔ فَسَحِرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، جیسے کہا گیا نا کہ لوگوں کی نگاہوں کو اپنے ذیل کر لینا، نظر بندی کر دینا، تو اس قسم کی پھپتیاں بھی چست کی گئی۔ یہ تو اصل میں جادوگری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ جو ہے، جیسے کہ فرعون کا یہ قول بھی موجود ہے کہ اپنے اس جادو کے ذریعے وہ ہمیں ہماری سرزمین سے، جو ہماری بڑی مقدس سرزمین ہے، اور وہ دیوتا ہمارے جن کی طفیل ہمیں یہ سلطنت ملی ہے، آگے آ جائے گا، یہ پوری سلطنت جو ہے میری بھی چھائی ہوئی ہے، یہ آپاشی کا نظام میں نے قائم کیا ہے، میری حکومت ہے، میرا تسلط ہے، اور یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے موسیٰ۔ تو ہر اعتبار سے جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات دیے گئے تھے ان کا استہزاء بھی کیا۔ اذا ہم یضحکون، ٹھٹھا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر اس اعتبار سے بھی ذہن میں رکھا کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گہری مشابہت بھی ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ
کہ پہلے نبی اور رسولوں کا، خاص طور پر رسول کے اگر آپ ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ رسولوں کو غالب کیا گیا، آسمان سے عذاب بھیج کر کے پورے کافر ہلاک کر دیے گئے، تو ظاہر ہے کہ رسول اور اہل ایمانی باقی بچے وہ غالب ہو گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بہت سی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشابہتیں، اس اعتبار سے ایک مشابہت بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ایک وقت آیا تھا جبکہ انہوں نے پوری قوم کو بلایا تھا جہاد کے لیے، کسی اور رسول کا ذکر ایسا نہیں ہے کہ کہیں باطل کے ساتھ یا کفر کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوا ہو اور اس میں جو ہے رسول وقت نے اپنی قوم کو ابھارا ہو جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، قتال کے لیے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی تھی، یہ بات طے شدہ تھی کہ ارض فلسطین یا کوئی اور اریحہ کوئی جگہ تھی جس کا ذکر آتا ہے، مختلف تعبیرات ہیں کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں لازماً فتح دیں گے، فتح یاب کریں گے۔ لیکن پوری قوم نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو گویا کہ وقت قتال اور وقت جہاد آیا، لیکن یہ کہ بہرحال قوم نے چٹا انکار کر دیا، قوم جو ہے وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہوئی۔ اور یہی الفاظ سے ملتے جلتے جو حضرت سعد بن عبادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد بن معاذ ہیں، ان دونوں میں سے کنفیوژن رہتی ہے کون سے ہیں، یاد نہیں رہتا۔ غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا جنہوں نے اپنے رسول سے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑائی کرو، جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہ آیا تھا وقت کہ جب کہ انہوں نے قوم کو پکارا تھا، ترغیب دی تھی جہاد اور قتال کے لیے، لیکن معاملہ بالکل برعکس۔ اور جو دست و بازی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، تو وہ تو گویا کہ انہوں نے اس موقع پر یہ کہا تھا، آپ ہمیں حکم دیجئے، انا آمنا بک وصدقناک، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اب ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو آپ چاہیں گے ہم آپ کے ہر حکم پر سر و تسلیم جو ہے خم کرنے کو تیار ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے، اپنی سواریوں کو ہم لے جائیں گے اور سمندر میں داخل کر دیں گے، آپ ہمیں حکم دیجئے۔ تو فلما جاءہم بآیاتنا اذا ھم منھا یضحکون، لیکن یہ تمسخر اور استہزاء حضور کا بھی ہوا تھا، شاعر بھی کہا گیا، ساحر بھی کہا گیا، کاہن بھی کہا گیا، مجنون اور دیوانہ بھی کہا گیا، سب کچھ کہا گیا۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم نے ان کو، مراد کون ہے؟ وہی بنی اسرائیل جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ہم جو آیات بھی ان پر بھیجتے تھے، جو نشانیاں بھی انہیں دکھاتے تھے، وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ طوفان باد و باران ہے تو اس کے بعد معلوم ہوا چچڑیوں کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا جو اس سے کہیں زیادہ شدید تھا، پھر خون کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ تو وہ 9 آیات، وہ 9 نشانیاں جو قرآن کہتا ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر تھی، پے در پے ہم نے انہیں دکھائی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم تو پھر جو جوڑتے ہیں انسانوں کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر، چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ذریعے بھی، اور اس سے پہلے کہ وہ بڑا عذاب آ جائے ان کے اوپر، وہ دھمکے، اس سے پہلے انہیں متنبع کرنے کے لیے، انہیں بیدار کرنے کے لیے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم نے نہیں دکھائی انہیں کوئی بھی نشانی مگر یہ کہ وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور پھر ہم نے پکڑا انہیں اپنے عذابوں کے ذریعے شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ ایک تو وہ عذاب تھا نا، بڑا عذاب، کہ جب کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت، اور صرف لاؤ لشکر نہیں، وہ آبادی کے بھی تمام لوگ اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیے تھے، تقریباً 6 لاکھ کی تعداد تھی بنی اسرائیل کی جو نکلے تھے وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقتداء میں۔ تو اس نے تو منادی کر دی ہر شخص نکلے، جس طرح ہوتا ہے کہ نفیر عام جہاد کی، اب ہر شخص کو نکلنا ہے، اب یہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں ہم ان میں سے ایک ایک شخص کو قتل کریں گے۔ تو 6 لاکھ اگر وہ نکلے تھے تو ان کے پیچھے کتنی بڑی تعداد ہوگی بنی اسرائیل کو، اور وہ بھی سب کے سب جو ہے وہ غرق کر دیے گئے، وہ بڑا عذاب ان پر آیا۔
وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک. اب یہ جو چھوٹے عذاب ان کے اوپر آتے تھے تو یہ آتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جسے آ کے یہ دست بستہ عرض کرتے تھے ان سے، اس لیے کہ یہ معلوم تھا انہیں کہ حضرت موسیٰ اگر ایک رب کے تو وہ قائل تھے نا جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، جو قرآن کہتا ہے آپ ان سے پوچھئے تو صحیح ہے، یہ لازماً کہیں گے اللہ، ایک بڑا اللہ کے سب قائل تھے. لہٰذا آتے تھے کہ موسیٰ وہ جو تمہارا عہد اپنے رب کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہاری بات کی پاسداری کرے گا، وہ تمہاری بات کو مانے گا، تو ذرا اس سے درخواست کر دو کہ ہم سے اس عذاب کو ٹال دے. وقالوا یا ایھا الساحر، اور وہ کہتے یہ تھے، وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا یا ایھا الساحر، اے بڑے جادوگر. ظاہر ہے یا ایھا الرسول تو کہہ نہیں سکتے تھے، اگر رسول کہا تو پھر تو مان لیا اللہ کا فرستادہ. لیکن یہ کہ اس زمانے میں جادوگری جو ہے یہ بھی تو ایک علم تھا نا، یہ اناٹمی، باٹنی اور فزیولوجی، کاسمولوجی یہ چیزیں تو نہیں تھی، لیکن جو بھی علم ہوتا تھا تو اس میں جادوگری بھی ایک بہت بڑے درجے کا، بہت اونچے درجے کا علم ہوتا تھا، اور کسی شخص کا مرتبہ جو ہے وہ پہچانا جاتا تھا اس اعتبار سے یہ بڑا علم والا شخص ہے، اور جادوگری ان کے ہاں بہت بڑا علم تھا. تو اس میں دونوں ہی امکان موجود ہیں کہ ایک ٹونٹنگ انداز بھی ہو سکتا ہے، اے جادوگر، جو جادوگری ہمیں دکھاتا ہے کہ اپنا عصا جو ہے زمین پر رکھا اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، یا دے بیضا نکل آیا، یا یہی عصا جو ہے زمین پر مارا تو اس میں سے جو ہے 12 چشمے پھوٹ گئے. یہ تمام چیزیں اس عصا موسیٰ کے ذریعے ہوئی، کرنے والی اللہ کی ذات تھی. ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گویا کہ اعتراف کر رہے ہوں کہ تم بڑے علم والے، بہت بڑے جادوگر ہو، ہم تسلیم کرتے ہیں. قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ تم ذرا پکارو ربنا، دیکھیں نوٹ کیجیے، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو جو اللہ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا. تم دعوے دار اس بات کے ہو نا کہ اللہ نے تمہیں بھیجا تو اللہ تعالیٰ تمہاری بات کی لاج رکھے گا. لہٰذا یہ جو عذاب ہمارے اوپر اس وقت مسلط ہے، یہ خون کا عذاب ہے، ٹڈی دل ہے، قحط ہے، سنین کا لفظ بھی آیا عذاب میں، وہ 9 پورے کرنے کے لیے بہت بڑی قحط سالی جو ہے جو سال ہر سال جاری رہی. اننا لمہتدون، اور ساتھ ہی وہ کہتے تھے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت کے رستے پر آ جائیں گے. گویا کہ بالکل وہی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی گئی تھی نا، کہ اگر آپ ہماری نگاہوں کے سامنے یہاں جو ہے اس عرب کے ریگزار کو جو ہے وہ ایک سرسبز و شاداب ایک باغ کی شکل میں تبدیل کر دیں، یا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک سونے کا محل یہاں تعمیر کر دے راتوں رات، اور یہاں چشمے رواں ہو جائیں، نہریں بہنے لگیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. لیکن سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ان کے 9 مطالبات کیے گئے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہماری نگاہوں کے سامنے آپ کے لیے سونے کا محل نہ بن جائے، یا آپ جو ہے آسمان کی طرف ہمیں جاتے ہوئے نظر آئیں اور واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک نوشتہ، ایک صحیفہ موجود ہو جس کو ہم خوب چھو کر محسوس کریں کہ ہاں یہ آسمان سے آپ لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو اسی قسم کے وعدے ان لوگوں نے بھی کیے کہ ہمارے اوپر سے اس عذاب کو کسی طرح اپنے رب سے کہو کہ اس کو ٹال دے. لمہتدون، ہم ہدایت کے رستے پر آ جائیں گے، ہم تمہیں اللہ کا رسول مان لیں گے. ہدایت کا رستہ تو یہی ہے نا. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون، لیکن جب ہم نے ان پر سے اس عذاب کو، یا وہ جو ایک اللہ کی طرف سے چھوٹا عذاب تھا، وہ میڈکوں کا عذاب تھا، خواہ وہ خون کی بارش تھی جو ان پر مسلط کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سے دور کر دیا، رفع کر دیا، اٹھا لیا، اذا هم ينکثون، تو جو وعدہ انہوں نے موسیٰ سے کیا تھا علیہ السلام اس سے پھر گئے، مکر گئے. ظاہر ہے کہ وہ تو ایک وقتی مصلحت کے تحت تھا نا، کہ اس وقت ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں، ہم ہنڈیا کا ڈھکن اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں پانی کی بجائے جو ہنڈیا ہونی چاہیے تھی وہ خون وہاں موجود ہے. نہانے کے لیے جاتے ہیں تو جو بالٹی میں پانی رکھا تھا وہ خون کی شکل میں تبدیل ہو گیا. تورات کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہیں، یہ چیزیں ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کی تھی. لیکن وہی بات یہ کہ جب آئے اور آ کر وعدہ کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان کے اوپر سے ٹال دیا، تو پھر یہی لوگ تھے کہ وہ پھر جو انکار کرنے والے بن گئے. اب یہ مضمون آگے چل رہا ہے، میرا خیال ہے یہی ہم ختم کرتے ہیں.
اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آیات بھی ہمیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس میں ہم اپنے لیے بھی مشعل راہ تلاش کریں کہ بہرحال ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، تو وہ خاص طور پر جو تھا کہ رحمان کی یاد اپنے دلوں میں برقرار رکھو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی شیطان کو مسلط کر دے گا جو پھر تمہیں غلط راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔